I have brought you a breaking news which is absolutely true and sure. یعنی میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لائی ہوں جو بالکل سچی اور یقینی ہے. آج کل کے دنوں میں جو خبر چل رہی ہے، جیسے وہ مکیش امبانی اس کے بیٹے کی شادی چل رہی ہے، اور یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے جو ایک ہدہد کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور اسے بھی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بات کریں گے ایسے میڈیا کی کہ جو بالکل حقیقت پر مبنی خبر دینے والا میڈیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ہدہد کی شکل میں کام کر رہا تھا، تو اس ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ کو ایک خبر دی، اور وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. I have brought you a breaking news which is absolutely true and sure. یعنی میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لائی ہوں جو بالکل سچی اور یقینی ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو اس نے لفظ یوز کیا ہے، اس میں نبا ایسی خبر کو کہتے ہیں کہ جس میں بہت بڑا فائدہ چھپا ہو اور جس میں کچھ بڑا سیکھنے کو ملے. تو اس سے تو ایک یہ ہمیں سبق حاصل ہو گیا کہ خبر ایسی دینی چاہیے جس سے کوئی بڑا فائدہ حاصل ہو اور سننے والے کو اس سے کوئی فائدہ ہو، تو کچھ سیکھنے کو ملے. اور دوسری بات یہ کہ اس ہدہد نے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دے دی تھی کہ بالکل آپ کو ہر چیز کی خبر ہے اور ہر چیز کا علم ہے، لیکن مجھے بھی ایک ایسی چیز کا علم ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو میں آپ کو ایسی خبر دوں گی جس سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا. تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس چیز کی خبر دی، تو واقعتاً حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر نہیں تھی. اور اس بات سے ہمیں جو سب سے پہلا سبق یہ حاصل ہوا کہ ہدہد کے ذریعے جو سبق ملا وہ یہی ہے کہ خبر ایسی ہمیں دینی چاہیے جس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو. یعنی ایویں ہر خبر کو ایک دوسرے کی طرف نہیں پھیلانا چاہیے، اور ایسی خبر کو پھیلائیں، ہم ایسی چیزوں کو ایک دوسرے کی خبر دیں جس سے دوسرے کو کچھ سیکھنے کو ملے اور فائدہ ہو، اس سے کچھ جو ہے وہ سبق حاصل کرے اس سے. تو جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی ایکٹر کوئی نئی جوتی لے لیتا ہے، تو ہم اس کی بھی ایک دوسرے کو خبر دے رہے ہوتے ہیں، اور فلاں جو ہے وہ ایکٹرس نے میک اپ کیا ہے تو اس کی خبر ایک دوسرے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور فلاں جو ہے وہ ایکٹرس کا وہ میک اپ ہوا ہے اور فلاں کا جو ہے وہ بریک اپ ہوا ہے. یعنی ہر یہ چھوٹی موٹی خبریں جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں. اور آج کل کے دنوں میں جو خبر چل رہی ہے، جیسے وہ مکیش امبانی اس کے بیٹے کی شادی چل رہی ہے، تو اس کی تقریبات کی خبر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہوئے بتا رہے ہیں، یار اس نے ایسا جو ہے وہ کیا، اتنا خرچہ کیا، اتنا پیسہ لگایا. تو وہی ہمیں خبر وہ دینی چاہیے ایک دوسرے کو کہ جس سے دوسرے مسلمان کو اس کا فائدہ ہو سن کر، اور وہ اس سے کچھ سیکھنے کو اس کو ملے اور وہ اس سے کوئی سبق حاصل کرے. ایک تو یہ، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے بعد اس نے پھر ہیڈ لائن سنانے کے بعد اس نے پھر ملکہ بلقیس جو تھی اس کی قوم کے بارے میں آگاہ کیا کہ ان کا جو سیاسی اور اقتصادی اور معاشی جو ان کا جو صورتحال تھی اس کو انالائسس کیا. اور خبر دیتے وقت اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ بتایا کہ پہلے جو مثبت چیز تھی، یعنی ان کی جو مثبت چیزیں تھیں وہ آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کی. اور کیا مثبت چیزیں تھیں کہ ان کا جو سیاسی جو کنڈیشن تھی وہ بیٹر تھی، اور اقتصادی اور معاشرتی جو تھی صورتحال وہ بیٹر تھی. تو اس نے مثبت چیز کو پہلے بیان کیا. اس کے بعد وہ منفی چیز کی طرف آئی کہ ان کا جو دینی صورتحال تھی وہ بیان کی کہ وہ ایک سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، سورج کی عبادت کرنے والے ہیں. یعنی اس سے ہمیں ایک سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی خبر کو جب آگے پہنچا رہے ہیں اور کسی بھی خبر کا تجزیہ کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا مثبت پہلو بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے اور منفی پہلو بھی بیان کرنا چاہیے. اور یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے جو ایک ہدہد کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور اسے بھی ہمیں اپنانا چاہیے. اور خاص طور پہ ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہیں ان کو یہ اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی خبر کا جب تجزیہ کرنا ہے ہم نے، تو اس کا جو
पॉजिटिव जो उसका वे है उसको भी इस्तेमाल करें, और जो उसका नेगेटिव यानी उसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी बयान करनी चाहिए और जो नेगेटिव हैं वो भी बयान करनी चाहिए। फिर उसमें हमारा चाहे नुकसान होता है, पॉजिटिव जो उसकी मुस्बत चीज़ें हैं वो बयान करके या मनफी चीज़ें बयान करके हमारा नुकसान होता है या हमारी कोई तौहीन होती है तो हो जाए, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। और यहाँ पे ये दोनों ख़बरों को बयान करते वक्त वजदतु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। क्या सबक हासिल होता है कि वजदतु यानी खुद हुदहुद ने जिस चीज़ का मुशाहदा किया है, खुद देखा है, यानी उस चीज़ की खबर आगे पहुंचानी चाहिए। हुदहुद ने कहा कि मैं इस खबर को इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूं कि मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जो है ना अफवाहों को नहीं फैलाना चाहिए। जो चीज़ हम खुद देखें तो वो हमें बयान करनी चाहिए, आगे उस चीज़ की खबर देनी चाहिए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हुदहुद की बात सुनी है तो फ़ौरन से अपने लश्कर को हुक्म नहीं दे दिया कि चलो हम लड़ाई के लिए जा रहे हैं मलका बिल्किस के साथ, तो उसके मुकाबले के लिए नहीं करें, बल्कि उस खबर की तहकीक की और हुदहुद से मुखातिब होकर यही फरमाया कि क्या ये खबर सच्ची है, और अगर तो ये खबर सच्ची है तो फिर हम आपका इस बारे में इम्तिहान लेंगे, यानी उस चीज़ का जायज़ा लेंगे अच्छी तरह कि तहकीक करेंगे कि वाक़यातन खबर सच्ची है या झूठी है। फिर तहकीक करने के बाद हम कोई ना कोई एक्शन लेंगे। तो इससे हमें ये सबक हासिल होता है कि हम भी जब किसी खबर को सुनते हैं, कोई भी खबर हमारे कानों में आती है, तो फ़ौरन एक्शन लेने से पहले समटाइम ऐसे होता है कि कोई भी खबर हम तक पहुंचती है तो हम बगैर सोचे समझे जो है वो उस पर कार्रवाई शुरू कर देते हैं, एक्शन ले लेते हैं। तो तीर जो है वो कमान से निकल चुका होता है तब तक, और समटाइम ऐसे होता है वही चीज़ जो है वो एक्शन लेना हमारी तजलील का सबब भी बन जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि पहले उस खबर की अच्छी तरह तहकीक कर ली जाए कि वाक़यातन ये खबर सच्ची है या झूठी है, फिर उसके बाद जो है उस पर कोई एक्शन लिया जाए। और ख़ास तौर पर ऐसे दोस्त अहबाब जो इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं कि जिनकी एक वीडियो, एक ट्वीट या एक मैसेज, एक पोस्ट जो किसी के लिए नुकसान का सबब बन सकती है, ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि पहले तहकीक करें। और समटाइम ऐसे होता है कि किसी के नुकसान का सबब भी बन सकती है, जानी भी और माली भी, और समटाइम ऐसे होता है कि वही ख़बर जो हमने बग़ैर तहकीक के उस पर एक्शन लिया होता है तो वो हमारी तजलील का सबब भी बन सकती है। तो लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदहुद मीडिया को मद्देनज़र रखते हुए अपनी भी ख़बरों को ऐसे ही फैलाएं जैसे हुदहुद ने काम किया। हम भी अपने मीडिया पे वैसे ही काम करें जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुदहुद ने काम किया, और हम जो है जब किसी ख़बर को फैलाएं तो उसका पॉजिटिव जो है मुस्बत उसको भी सामने रखें और मनफी उसको भी सामने रखते हुए दोनों चीज़ों को लोगों के सामने बयान करें, और जो ख़बर सच्ची हो, जिसके हमने ख़ुद मुशाहिदा जिसका किया हो, उसको आगे फैलाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।